جب آواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم والمنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور السنين وهذا بلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. صلوات. تمام عاشقان حسن مجتبیٰ کو مولا کی آمد بہت بہت مبارک ہو، اور اس دعا سے آغاز کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس سال جنت البقیع میں مولا حسن کی قبر مطہر کی زیارت نصیب فرما، اور پروردگار عالم ایک روز ہمیں وہ روز دیکھنا نصیب ہو کہ جب مولا حسن کی قبر پر ایک زری ہو، ایک گنبد ہو، ایک زیارت گاہ ہو. عزیز محترم، مولا کی فضیلت پڑھنا میرے بس سے باہر ہے، لیکن قرآن مجید کی کچھ آیات کا سہارا لیا ہے. ہمارا مسلسل 10 شب 10 راتیں ساتھ رہے گا، اور کچھ مجالس جو ہیں اردو میں ہیں، اور پھر کچھ آنے والی مجالس انگلش میں ہوں گی، اور پھر مولا علیہ السلام کے جو مجالس ہیں وہ اردو میں ہوں گے. تو یوتھ سے بھی گزارش ہے، جوانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کل سے تشریف لائیں اور آنے والے دنوں میں، تاکہ ان سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہو، سب انگیج رہیں. اور بہرحال جو اردو سننے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، وہ بھی ساتھ دیں، جو انگلش والے ہیں وہ بھی آئیں، وہ بھی ساتھ دیں. بہرحال آج کا جشن تو اردو میں ہے، تو کم سے کم اردو والے تو ساتھ دیں گے. نعرہ حیدری. سنیں گے چند جملے. مجھے اندازہ ہے کہ افطاری کے بعد ویسی تھکن ہو جاتی ہے، اس لیے میں افطاری ابھی بعد میں کروں گا، کیونکہ کم سے کم آپ سو جائیں تو اور بات ہے، میں نہیں سو سکتا. والتین والزیتون والطور السنین وہذا بلد الامین. سورہ 3 کی ابتدائی 3 سے 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے تین اور زیتون کی. تین یعنی انجیر، زیتون زیتون. والطور السنین اور کوہ طور کی قسم. وہذا بلد الامین، امن و امان والے شہر مکہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اتنی قسمیں کھائی اللہ نے. عزیز محترم، سید العلماء علامہ سید علی نقی نقوی اپنی تفسیر فصل الخطاب میں اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ظاہراً تو پروردگار عالم نے پھلوں کی قسمیں کھائی ہیں، انجیر کی اور زیتون کی، اور پھر مقامات کی، اس پہاڑ کی اور پھر اس شہر کی، بلد الامین. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے پھل کی قسم نہیں کھائی، اس مقام کی قسم کھائی ہے جہاں یہ پھل کثرت سے پائے جاتے ہیں. 3 شام میں، زیتون فلسطین میں.
یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے اس مقام کی قسم، اس مرکز کی قسم جہاں پہ یہ پھل کثرت سے پائے جاتے ہیں، شام کی قسم، فلسطین کی قسم. پھر لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کی وجہ سے قسم کھائی. حقیقت تو یہ ہے کیونکہ وہ سرزمین انبیاء اور مرسلین ہے، تو اللہ نے اس سرزمین کی قسم کھائی. شام سرزمین انبیاء، فلسطین سرزمین مرسلین، کیونکہ یہ گڑھ تھا انبیاء کا، یہ سرزمین گڑھ ہے انبیاء اور مرسلین. کہا مجھے اس جگہ کی قسم جہاں میں نے سب سے زیادہ انبیاء کو بھیجا، مجھے اس فلسطین کی قسم جہاں میں نے سب سے زیادہ مرسلین کو بھیجا، مجھے اس کوہ طور کی قسم جہاں میں نے موسیٰ کو تورات عطا کی، مجھے اس مکے کی قسم جس مکے میں میرا حبیب چلتا رہا. وَهَذَا بَلْدُ الْأَمِينَ، قسم ہے مجھے ان مقام، یعنی قسم کھا کے پروردگار عالم نے مرکز کی اہمیت کو بیان کر دیا. شام انبیاء کا مرکز، فلسطین مرسلین کا مرکز، کوہ طور موسیٰ کا مرکز، مکہ اس کے حبیب کا مرکز، مکہ اس کے حبیب کا مرکز. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو مدینہ مرکز پنجتن ہے. اب سب کو جمع کیجئے، شام انبیاء کا مرکز، فلسطین مرسلین کا مرکز، کوہ طور موسیٰ کا مرکز، مکہ اس کے حبیب کا مرکز، حدیث کساں میں سیدہ پنجتن کا مرکز، خندق کے میدان میں لکل ایمان کا مرکز. اور جب پنجتن کا مرکز، اب جس جملے کے لیے میں نے یہ زحمت دی، جب پنجتن کا مرکز اور ایمان کا مرکز یکم ذی الحجہ کو آپس میں مل جاتے ہیں تو ٹھیک 9-9.5 مہینے بعد ماہ مبارک رمضان کی 15واں تاریخ کو دنیا میں حسن تشریف لاتے ہیں. درود پڑھیے محمد. اب آپ غور کیجئے کہ جس کی ماں عصمت کا مرکز ہو اور باپ ایمان کا مرکز ہو، اس حسن کا رتبہ اور مقام کیا ہوگا. اس حسن، یہ تعبیر ہے. آیا ایک شخص میرے مولا موسیٰ کاظم کے پاس، کہا یا ابن رسول اللہ کیا ہے اس کی تعبیر؟ فرمایا تین والزیتون الحسن والحسین والطور سیناء علی ابن ابی طالب وبلد الامین محمد ابن عبداللہ. ایک تفسیر اور ایک تعویل آپ جانتے ہیں. تفسیر جو ہے اس کا مفہوم، اس کا ظاہری معنی ہے، اور تعویل معنی ہوا الخفی، اس کا چھپا ہوا دقیق، جو خفی معنی، جو اس کا باطن ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا، جو اس کا باطن اور حقیقی، اور باطن ہی حقیقی معنی ہے. کہا تین اور زیتون حسن و حسین ہیں، کوہ طور کی قسم علی کی قسم، بلد الامین کی قسم اس نے اپنے حبیب کی قسم کھائی. اسی طرح سورہ رحمان کی آیات ہیں جو آپ جانتے ہیں. بہت جلدی سے اشارہ کر کے مجھے اپنی اصلی موضوع کی طرف آنا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس نے دو بہتے ہوئے دریاؤں کو ملا دیا. بینہما برزخ، درمیان میں ایک برزخ ہے کہ یہ دریا جب ملتے بھی ہیں تجاوز نہیں کرتے، حدوں کو پار نہیں کرتے، کیونکہ درمیان میں ایک برزخ، ایک حد فاصل ہے. توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ بینہما، قرآن کی آیات ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ نے کہا کہ میں نے دو بہتے ہوئے دریاؤں کو ملا دیا، درمیان میں ایک حد فاصل ہے، یہ ملتے بھی ہیں تو تجاوز نہیں کرتے، حدوں کو پار نہیں کرتے، کیونکہ درمیان میں ایک رابطہ ہے. پھر کہا کہ ہم نے ان دریاؤں سے دو قیمتی موتی اور پتھر برآمد کیے، ایک لؤلؤ، ایک مرجان کا پتھر. اب کہا فرزند رسول بتائیے اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے بہت سی اس میں تفاسیر لکھی ہیں کہ یہ جو دو بہتے، توجہات میری جانب رہیں، یہ جو بہتے ہوئے دریا ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا ایک نمکین پانی، ایک میٹھا پانی، آپس میں ملتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتے. جو سمندری سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں میٹھا پانی جب نمکین پانی سے ملتا ہے میٹھا میٹھا رہتا ہے، نمکین نمکین رہتا ہے. بعض نے کہا حد نکاح جب سمندر آسمان سے ملے تو وہ مرج البحرین کا مقام ہے. لیکن صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، دو دریا، درود پڑھیے مولا کی ذات پر.
مولا فرماتے ہیں کہ دو دریاؤں سے مراد ایک دریا میرے دادا علی ہیں جو دریائے علم، اور ایک دریا ہماری دادی فاطمہ ہے جو دریائے عصمت ہے۔ فرمائے یہ جو برزخ ان کے درمیان میں ہے یہ ہمارے جد رسول خدا ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ہم اس سے دو قیمتی پتھر برآمد کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں فرق بس اتنا ہے، دونوں قیمتی ہیں، فرق بس اتنا ہے کہ ایک پتھر بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا۔ فرمایا لؤلؤ والمرجان ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ میرے مولا کی آمد ہے عزیزان محترم، آج اس امام کی آمد ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا نے علی کو ابو الحسن کہا۔ اب تک جو عرب کے کہتے تھے یا علی یا علی یا علی کہتے تھے، اب حسن کے بعد یا ابو الحسن کہنے لگے۔ تو اگر مجھے کہنے دیجئے اگر زینب باپ کی زینت ہے تو حسن باپ کی پہچان ہے۔ یا ابو الحسن، میرے مولا کو ناز تھا، دنیا نے کیا بلایا آپ کو؟ یا ابو الحسن یا علی، اے حسن کے بابا علی ابن ابی طالب۔ علی اور فاطمہ کے گھر میں پہلی خوشی سنیں گے تم نے؟ علی اور فاطمہ کے گھر میں پہلی خوشی، پہلی اولاد، وہ یہ خصائص امام حسن میں سے ہے۔ بسم اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کی آمد پہ سب خوش ہیں، امام حسین کی آمد پہ بھی خوش تھے، لیکن وہاں گریا بھی تھا، ہے نا روایتوں میں رسول نے گریا بھی کیا، لیکن مولا امام حسن کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں سب خوش، پہلی اولاد، پہلی خوشی۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے جسے حضور نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا وہ حسن ہے، حسین بعد میں آئے۔ سب سے پہلے دوش رسالت پہ سوار ہونے والا حسن، مولا کا حبیب، اللہ کے نبی کا نواسا۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے اگر کسی کو کاندھے پہ دیکھا بچوں میں تو حسن، حضور منبر پہ ہیں تو آغوش میں حسن، نماز میں ہے تو پشت رسالت پر بھی حسن، میدان مباہلہ میں ہے تو ہاتھ تھام کے حسن ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ میرے مولا امام حسن کا شرف۔ اور سب سے پہلے جو حبیب خدا کے ساتھ زیر کساں آیا وہ حسن، حدیث کے ساتھ کون ہے پنجتن میں سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ زیر کساں آنے والا؟ جب داخل ہوئے کہا یا اماں انی اشم عندکی رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ۔ مادر گرامی اے اماں جان، مجھے رسول خدا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام کی جو قوت احساس ہے وہ عام لوگوں جیسی نہیں ہے، اور جس میں نبوت سے خاص خوشبو آ رہی تھی۔ کیا فرمایا رسول خدا نے؟ اے میری بیٹی، میں اپنے بدن میں ایک ضعف کا احساس، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایک کسائے یمانی لا دو۔ بی بی نے کسائے یمانی دی، حضور نے استراحت فرمائی، ضعف تھا، کمزوری تھی۔ اللہ نے جسے اپنے حبیب کا پہلا علاج بنا کے بھیجا وہ حسن مصطفیٰ۔ یہ خصائص ہے میرے مولا حسن کے سب سے پہلے، اور تاریخ گواہ ہے، جا کے تاریخ سوائق محرقہ ابن حجر، سوائق اہل سنت کی بڑی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے جس نے حاکم وقت کی مخالفت کی وہ بھی حسن۔ آپ جانتے ہیں رسول خدا کے بعد جب پہلا حاکم منبر پہ آیا تو خطبہ دینے لگا، میرے مولا موجود تھے۔ جب دیکھا کہ میرے بابا کے منبر پہ میرے مولا حسن کھڑے ہوئے ہیں، سوائے کے محرقہ، ہماری کتاب نہیں، نہ ہمارے عالم، نہ ہمارے محدث، جب خطبہ دیا ایک مرتبہ میرے مولا حسن بچپنا ہے، ایک بار اب کھڑے ہوئے، اور جلال میں آ کے میرے مولا نے کہا میرے بابا کے منبر سے اتر اور اپنے باپ کا منبر تلاش کر۔ اب چونکہ بات باپ تک آ ہی گئی ہے تو آپ نے
نے میرا پڑھنا بھی آسان کر دیا ہے. کہ ادھر میرے بابا کے ممبر سے تلاش کر اپنے باپ, اور یہ اہل سنت مورخین نے لکھا ہے, ہمارے ہاں تو ہے ہی, تلاش کر کہ یہ بتا دیا کہ ممبر رسالت کے اصل وارث ہم ہیں. اس ممبر کے وارث میرے بابا. اس وقت بھائی بچپنا ہے میرے مولا حسن کا, بچے میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی بھائی یہاں پہ کوئی بچہ اٹھ کے مولانا اتر جائے ممبر سے, چاہے جائے کہ کوئی حاکم اسلام بنا, کوئی بادشاہ بن بیٹھے. بچہ اٹھے اور بھرے مجمع میں گئے, ادھر میرے بابا کا ممبر ہے. معلوم یہ ہوا کہ مولا نے بھرے مجمع میں حجت تمام کر دی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے بتایا نہیں تھا, کہ ہم نے ادھر میرے بابا کا ممبر ہے, ہم اس ممبر کے وارث ہیں, اور میرے بابا کے بعد اگر کوئی حقدار ہے تو میں حسن مجتبیٰ ہوں. نمائندگی کی ہے, مختلف مقامات پر نمائندگی کی ہے. آئیے روایت دیتا ہوں. کتاب کا نام صحیح ہے مسلم, جو صحیح بھی اور مسلمان بھی. اگر کوئی مسلمان صحیح بات کر دے تو ماننا چاہیے. راوی کا نام ہے برا. برا کہتا ہے کہ میں نے خود رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا, فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے اپنے کاندھے میں اپنے نواسے کو اٹھایا, مدینے کا رخ کیا, صحابہ کو جمع کیا. صحیح مسلم, راوی برا کہتا ہے کہ میں نے خود سنا مدینے کی گلیوں میں حضور نے اپنے لال کو اٹھا رکھا اپنے کاندھوں پر, اور صحابہ کے مجمع میں کہا اے ایھا الناس, اے لوگو, جسے مجھ سے محبت کرنی ہے اسے حسن سے محبت کرنا ہوگی. بہت دقیق جملہ ہے, غور چاہیے, سب کی توجہ چاہوں گا. یہ نہیں کہا کہ جسے حسن سے محبت کرنی ہے اسے مجھ سے محبت ہونی چاہیے, نہیں. کہا کہ جسے مجھ سے محبت کرنی ہے اس پر واجب ہے حسن سے محبت کرے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح المسلم, امام مسلم نے لکھا ہے کہ جس نے محمد سے محبت کرنی ہے اس پہ لازم ہے حسن سے محبت کرے. معلوم یہ ہوا کہ رسول کی محبت کا معیار اور لازمہ حسن کی محبت ہے. یعنی جب تک حسن کی محبت نہ ہوگی کوئی عاشق نبی نہیں بن سکتا. معلوم یہ ہوا, اور کوئی صحابی ایسا ہے جو کہے مجھے رسول سے محبت نہیں. خدائی قسم کوئی اور مسلمانوں کا اتفاق ہے, اجماع ہے, سب تمام صحابہ کو رسول سے محبت تھی. گھبرا گئے, مسلمانوں کا اجماع ہے اس پہ, تمام صحابہ عاشقان رسول تھے, رسول پہ اپنی جان دینے کو تیار تھے. اور تبھی تو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے نوکر, کیونکہ وہ حضور کے نوکر تو ہم. اجار محترم, صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے حسن سے محبت کی ہے اس نے رسول سے محبت کی. برعکس کیا ہوا, جسے حسن سے محبت نہیں ہے وہ چاہے رسول کی صحبت میں بیٹھے, چاہے رسول سے براہ راست کسب فیض کرے, چاہے وہ رسول کے ساتھ بیٹھا ہو یا لیٹ جائے, اگر محبت حسن نہیں ہے تو عاشق نبی نہیں, عاشق نبی نہیں ہے تو پھر صحابی کیسا. تو مجھے کہنے دیجئے, اگر کوئی حسن کی محبت کے بغیر عاشق نبی نہیں بن سکتا تو کوئی قتل کہہ کے کر کے مومنین کا ماموں کیسے بن سکتا ہے. ہے توجہ کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر رسول سے محبت کرنی ہے تو میری محبت کا معیار اور لازمہ حسن کی محبت ہے. بھئی جب تک کوئی عام انسان حسن سے محبت نہ کرے عاشق رسول نہیں, کہ یہ لازمہ ہے, واجب ہے حسن مجتبیٰ علیہ السلام. یعنی کس قدر تعلق گہرا ہے میرے مولا حسن کا رسول خدا سے. خود ابو ہریرہ, اور ابو ہریرہ کی روایت اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ان کی صداقت پر اعتبار ہے, کہتے ہیں ان کی روایتیں صحیح ہیں. اب جو ابو ہریرہ کی صداقت پر یقین رکھتا ہے کہ بہت سچے تھے, کم سے کم وہ تو اس روایت کو یقین کریں, مانیں گے اس روایت کو. کہتے میں نے خود دیکھا, برا تو نہیں بنا رہا, میں نے خود دیکھا رسول نے اپنے لبوں کو حسن کے لبوں پہ رکھا, رسول نے زبان اطہر کو حسن کے دہنے اقدس میں دیا, رسول نے حسن کا سینہ چوما, سینے پہ بوسا, شکم پہ بوسا دیا,
میں نے خود دیکھا کہ حضور نے اپنے کاندھوں پر حسن کو سوار کر کے جب چلا کرتے تھے تو دنیا کہتی تھی کہ سواری کتنی اچھی ہے، تو رسول کہتے تھے یہ بھی دیکھو سوار کتنا پیارا ہے. یعنی دنیا کی توجہ کہیں تھی، میرے نبی کی توجہ کہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ یعنی کہا کہ وہ ادھر اس منبر سے حقیقی نمائندہ رسول خدا میرے بابا ہیں، اور ان کے بعد ان کا نمائندہ میں حسن. اور مختلف جگہوں پر میرے مولا حسن نے باپ کی نمائندگی کی ہے. کیسے؟ بچپنا ہے میرے مولا حسن کا. میرے مولا امیر المومنین مقام رہبہ میں موجود ہیں. کوفہ کے باہر ایک مقام تھا مقام رہبہ، جہاں اکثر میرے مولا امیر المومنین خطبہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے اصحاب آپ کے اطراف بیٹھ کے آپ سے قصبے فیض کرتے تھے. ایک دن میرے مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، تھکے تو نہیں حضرات؟ ایک شخص کھڑا ہوا، مولا آپ کا عاشق، آپ کا چاہنے والا، اور آپ کی شان میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے کہا پڑھو. شان امیر المومنین میں اس شخص نے ایک شعر پڑھا، یعنی میں یوں کہوں مولا کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا. مولا کے فضائل بیان کیے، میرے مولا سنتے رہے. اب جیسے ہی یہ خاموش ہوا، میرے مولا نے ایک جملہ کہا یہ دوست نہیں، یہ دشمن ہے. گھبرا گیا مولا. آپ کا شعر پڑھا، آپ کی فضیلت پڑھی، آپ کے فضائل پڑھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہے، دوست نہیں دشمن ہے. پتا چلا کہ فضائل پڑھ لینا کافی نہیں ہے. ورنہ مولا کہتے شاباش، داد تحسین دے. کہا ماشاءاللہ پڑھا. کہا تو دوست نہیں تو دشمن. شعر پڑھ رہا ہے، علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے، میرا مولا کا نام لے کے قصیدہ پڑھ رہا ہے، فضائل پڑھ رہا ہے. کہا تو دوست نہیں تو دشمن ہے. پتا چلا فضائل پڑھ لینا کافی نہیں ہے، دشمنوں کے رضائل پڑھنا بھی ضروری ہے. کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ تو کہتے ہیں نا، اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے لے رہے ہیں میرے جملوں کو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بس آپ فضائل ہی پڑھیں، آپ برائی کیوں کرتے ہیں؟ سنا آپ نے یا نہیں؟ آپ فضائل پڑھیں مولانا، آپ برائی کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے، اگر برے ہیں تو پھر برائی ہی تو کریں گے. یا تو پھر آپ بتا دیں اگر آپ برا انہیں نہیں مانتے. اگر تو برے ہیں تو پھر برائی ہی تو کریں گے، پہلی بات. دوسری بات، اگر ان کی برائیوں پر پردہ ڈالا گیا اور چھپا دیا گیا تو پھر کل کو آپ کے بچے کہیں گے وہ بھی اچھے تھے، ہم نے تو 50 سال کی برائی سنی نہیں، وہ بھی اچھے تھے، آپ نے تو بتایا نہیں، آپ نے تو کہا وہ آپ نے کوئی بات نہیں. آپ نے کہا علی 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 علی، یہ بتایا نہیں کہ علی کا دشمن کون تھا. پتہ نہیں برا بنا رہے ہیں یا نہیں. کیا کسی کے قرب میں رہنا بھی ایک خوبی ہے، جو مشت میں ہو وہ کھانے میں راز رہتے ہیں. نبی کے پاس اگر دشمنی حریف کیا، خدا کے گھر میں بھی سلامت رہے. توجہ ہے میرے ساتھ میں، خاص توجہ کا طالب ہوں. کہا یہ تو دشمن ہے، یہ دوست نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ تولا کافی نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ بھئی مولا علی بڑے اچھے تھے، امام حسن بہت اچھے، امام حسین بہت اچھے، ہمارے امام اور منصوص من اللہ اور معصوم اور حجت اللہ، لیکن آپ نے 50 سال گزار دی اپنی نسلوں کو، یہ نہیں بتایا کہ ان کی مخالفت کس نے کی. تو پھر آگے یہی حال ہوگا جو صرف امت کا ہے. دو لڑیں، ماریں ایک دوسرے کو، قتل کریں، وہ بھی رضی اللہ اور یہ بھی رضی اللہ. کہا تو دوست نہیں تو دشمن، تو معاویہ کا جاسوس ہے. اور وہ تھا. کہا آپ یہ بالکل بات ٹھیک ہے. کہا تجھے اس لیے بھیجا کیونکہ جو سوالات کے جواب اس کے پاس نہیں تھے، اس نے کہا جاؤ علی سے معلوم کر کر آؤ. اب میرے مولا کے پہلو میں آپ کا فرزند، آپ کا لال حسن موجود تھا. کہا تیرے جو بھی سوال ہیں میرے بیٹے حسن سے پوچھ، حسن جو کہہ دے سمجھ علی نے کہا ہے. اب اگر بیدار ہے میں ان سوالوں کو آپ کے سامنے
مطرح کرنا چاہتا ہوں. توجہ چاہوں گا آپ کی. اذان محترم یہ کہتا ہے کہ میرا پہلا سوال یہ ہے, حق, امام حسن سے مخاطب ہو کر, اے حسن ابن علی, میرا پہلا سوال یہ, آپ کے بابا نے کہا آپ سے سوال کروں, پہلا سوال یہ ہے, حق اور باطل میں فرق کتنا ہے؟ میرے مولا نے فوراً کہا 4 انگلیوں کا. کیونکہ آنکھ اور کان میں 4 انگلیوں کا فرق ہے. کہا جو دیکھا وہ حق ہے, جو سنا اس پہ اعتبار نہیں. یعنی مولا بتانا یہ چاہ رہے تھے ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے, ہم نے محمد کی سنت کو دیکھا ہے, معاویہ نے سنا ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اور جو دیکھا ہے اس پر یقین ہے, جو سنی سنائی بات اس پر یقین نہیں ہے. کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا؟ فوراً میرے مولا حسن نے کہا 1 آہ مظلوم. مظلوم کی ایک چیخ اس کے عرض کو ہلا دیتی ہے, ظالم کے کانوں تک پہنچے نہ پہنچے, وہاں پہنچتی ہے. کہا اچھا یہ بتائیے یہ مغرب اور مشرق کے درمیان جو بعد ہے, جو مسافت ہے, اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ کہا بقدر سیر آفتاب. جب سورج ایک مرتبہ مشرق سے مغرب تک جاتا ہے وہی اس کا فاصلہ, ایک دن کا اس کا فاصلہ ہے. کہا اچھا یہ بتائیے وہ 10 کون سی چیزیں ہیں جہاں ایک چیز دوسری چیز سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے؟ کہا سن, سب سے مضبوط ہے پتھر, اس سے زیادہ مضبوط ہے لوہا جو اسے کاٹ دے, لوہے سے زیادہ مضبوط آگ جو اسے پگھلا دے, آگ سے زیادہ مضبوط پانی جو اسے بجھا دے, پانی سے زیادہ مضبوط وہ بادل جو اسے ہواؤں میں گھمائے پھرے, ہواؤں سے زیادہ مضبوط, بادلوں سے زیادہ مضبوط وہ ہوا جو بادل کو اٹھائے اور اس کا رخ موڑ دے, ہوا سے زیادہ مضبوط وہ فرشتہ ہے جو اس کا رخ موڑے, اس پہ کنٹرول کرے, اس کو قابو میں رکھے. کہا اس فرشتے سے زیادہ مضبوط وہ فرشتہ ہے جو اسے موت دے گا, ملک الموت کا فرشتہ. کہا ملک الموت سے زیادہ مضبوط, جو سب سے مضبوط ہے وہ موت ہے, جو ملک الموت کو بھی آنی ہے. کہا پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ اس کا امر ہے, جو موت کو بھی ٹال دیتی ہے. امر موت کو بھی ٹال دے. تمام تر ایک سے چیز, ایک سے زیادہ بڑھ کے قوی, ایک سے زیادہ بڑھ کے مضبوط, سب سے زیادہ موت جو ملک الموت کو بھی آنی ہے, اور موت سے زیادہ قوی اس کا امر ہے, اور ہم صاحب الامر ہیں. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. تو سلامت رہیں بھئی. آپ غور کریں, کہاں پتھر, کہاں آگ, کہاں پانی, کہاں بادل, کہاں ہوا کا فرشتہ, اور اس کے بعد ملک الموت اور موت اور امر. مولا بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ہی وہ اولی الامر ہیں, سب سے مضبوط اللہ کا امر ہے. بھئی جملہ حجے کرو, میرا جملہ ضائع نہ جائے. جس کے ہاتھوں میں امر الہی ہے اس کے پاس کائنات میں حق کے تصرف ہے. اب کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ, میرے بھائی نے شعر پڑھا, میں اسی سے متصل ہو رہا ہوں جس کے ہاتھوں میں امر ہو, وہ چاہے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کر دے. کہ جب بیٹھے تو بندہ ہو, جب اٹھی تو بندی تھی. جس کے ہاتھ میں امر الہی ہو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ چاہے موت کو ٹال دے, وہ چاہے جنس ہی بدل دے. میرے مولا حسن مجتبیٰ کا جو حسن نے کہا وہی علی کا جواب ہے. جو میرے مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا, کیسے متصل ہیں باپ اور بیٹا, کیسے متصل ہیں حسن اور رسول خدا. رسول سے محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک حسن سے محبت نہ ہو, اور کوئی علی کو حسن سے جدا کرے تو نہ علی ملیں گے نہ حسن ملیں گے. کیسے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے جواب دیں. مختلف مقامات پر میرے مولا نے یوں کیا تھا, میں جواب نہیں دوں گا, میرا بیٹا حسن موجود ہے, تاکہ معلوم یہ ہو جائے کہ میرے بعد جو جانشین برحق ہے وہ حسن ہے. آئیے میں چند جملے پڑھ کے میں زحمت تمام کرنا چاہ رہا ہوں. تاریخ اسلام کا ایک زبردست مناظرہ ہے. شیخ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں اس کو نقل کیا ہے. علماء کہتے ہیں تاریخ اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے زبردست مناظرہ یہی مناظرہ ہے. دربار ہے بنو امیہ کا, اور یہ آج کل جو حالات ہیں نا اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بنی امیہ کو ایک اچھی صورت دے کے پیش کیا جائے.
ان کی جو گندگی اور خباثت ہے انہیں ان سے جدا کر کے دور کر کے اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کیا جائے. موویاں بھی بن رہی ہیں، آپ نے دیکھا، ڈرامے سیریز بھی چل رہے ہیں. یہ ایک سازش ہے تاکہ جو مقام بنی ہاشم کا تھا اس مقام سے مقابلہ ہو. وہ حسد آج بھی ان کے دلوں میں باقی ہے. لیکن خدا کی قسم یہ زبردست مناظرہ ایسا مناظرہ ہے جو اسے ایک بار پڑھ لے وہ پھر جان جائے گا کہ جو پاکیزگی اور طہارت کی منزل پر ہیں اور وہ جو خبیث اور خباثتوں کی منزل پر ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میرے مولا علی کا زمانہ گزر گیا، صلح ہو گئی، صلح امام حسن، میرے مولا خانہ نشین ہو گئے. دربار حاکم شام میں بنی امیہ کے بڑے بڑے لونڈے جمع ہوئے ہیں، بڑے بڑے، جس میں عمر ابن عاص ہے، عمر ابن عثمان ہے، قتیبہ ابن ابی سفیان ہے، ولید ابن عقبہ ہے، مغیرہ بن شعبہ. یہ سارے ملعون دشمنان اہل بیت، ایک سے بڑھ کے ایک خبیث جمع ہوئے. سن رہے ہیں حضرات؟ بس میں آخری مناظرہ تمام کر رہا ہوں، زیادہ سے جمع ہوئے اور عمر عاص نے حاکم شام سے کہا کہ حسن کو دربار میں طلب کیا جائے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے بابا نے ان کے بقول ان کے بابا خلیفہ ثالث کے قتل میں ملوث تھے، تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اور خلاصہ یہ کہ دربار میں ان کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں. تو حاکم شام نے فوراً یہ کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، آخر میں رسوائی ہماری ہوگی، کیونکہ جنہیں اللہ عزت دے انہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جنہیں اللہ ذلیل کر دے انہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا. کہ میں تمہیں ابھی وارن کر رہا ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو رسوائی اور ضلالت تمہاری ہے. حسن کو کوئی ذلیل کرے یہ ممکن کا نہیں، ہم ایسا ہی کر بولا. سب نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ. قاصد کو بھیجا گیا، امام حسن کو دربار میں طلب کیا. میرے مولا دعائے حفظ شیطان پڑھ کے نکلے، علی کا بیٹا علی بن کے نکلا. اور جب دیکھا کہ بنی امیہ کے بڑے بڑے خبیث جو ہیں لونڈے سارے سامنے کھڑے ہیں تو دربار میں آ کے پوچھا کیوں بلایا؟ حاکم شام کی جانب متوجہ، کہا کیوں بلایا ہے؟ دربار تیرا ہے. کہا یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے بابا نے خلیفہ ثالث کو قتل کیوں کیا، کیوں اس سازش میں جو ہے ملوث رہے؟ تو میرے مولا نے پلٹ کر اسے جواب دیا کہ سن، اگر تو مجھے بتاتا کہ تیرے اتنے افراد یہاں موجود ہیں اور یہ چاہتے ہیں تو میں بھی بنی ہاشم کے اتنے ہی افراد لاتا، لیکن اب کیونکہ تو نے بلا لیا ہے تو تم سب کے لیے ایک حسن ہی کافی ہے. کیونکہ میرا حامی اور ناصر اللہ ہے، ایک حسن ہی کافی، ایک علی کا لال ہی کافی. کہا سن، اور اگر کوئی گستاخی ہوئی میرے بابا کی شان میں تو تو ذمہ دار ہے، اور ان سے کہہ دے یہ جو بھی کہیں گے پھر حسن کا جواب بھی سننا پڑے گا. متعدد مقامات پر ایسا ملتا ہے کہ جب شان امیر المومنین میں گستاخی ہوتی تھی میرے مولا اٹھ کے چلے جاتے تھے یا خاموشی اختیار. لیکن یہ وہ مناظرہ ہے کہ میرے مولا کو یہاں جلال آ گیا تھا. جب سب جمع ہوئے ایک ایک کر کے بولے. پہلے عمر ابن عثمان بولا، پھر عمر ابن عاص بولا، پھر ابو سفیان کا بیٹا بولا، مختلف تمام سارے جتنے بھی خبیث تھے. پہلے نے کہا کہ آپ کے بابا نے خلیفہ ثالث کو قتل کیا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ مارا جائے اور اس کے قاتل جو ہیں گھومتے پھرے آزاد رہیں. اب میں بیان نہیں کر سکتا کہ مولا علی کی شان میں کیا گستاخی ہو، میری مجبوری ہے کیونکہ منبر علی کا ہے. کتابوں میں موجود ہے، جو پڑھنا چاہے مناظرہ پڑھ سکتا ہے. ایک ایک کر کے کسی نے کہا کہ آپ اور آپ کے بابا قتل میں ملوث. عمر ابن عاص بولا کہ نہ صرف یہ کہ تیسرے خلیفہ کے قتل میں ملوث تھے، پہلے دو کو بھی آپ ہی نے مروایا. یعنی کم سے کم اتنا تو مانتے تھے علی کا اور ان کا جھگڑا تھا. جو کہتے ہیں کہ آپس میں بہت اچھی دوستی تھی، یاری دوستی تھی، کم سے کم یہ تو مان گئے کہ علی اور ان کی بنتی نہیں تھی. توجہ ہے کچھ اس میں کچھ کہنا ایک خاص توجہ. اچھا دوسرا بولا کہ
آپ کے بابا کو بنی امیہ سے حسد تھا اور یہ حسد کی بنا پہ کیا. پھر تیسرا خبیث بولا مولا علی کی شان میں. خلاصہ یہ کہ علی کی شان میں سب نے گستاخی کی, ایک سے بڑھ کے ایک. اب جب سارے خاموش ہو گئے, اب میرا مولا حسن بولا, اور میرا مولا جلال میں تھا. اور جب معصوم جلال میں آ جائے تو پھر یا ذوالفقار بولتی ہے یا پھر نہج البلاغہ کی زبان بولتی ہے. جلال میں میرا مولا آیا, مخاطب ہوا میرا مولا حاکم شام سے, کہا سن, کیونکہ دربار تیرا ہے, اس کا ذمہ دار بھی تو ہے. میرے مولا فرماتے ہیں انہیں تو میں بعد میں جواب دوں گا, پہلے تو یہ بتا, خدا کو حاضر اور ناظر جان کر بتا کہ میرا بابا جب دو قبلوں کی طرف نماز پڑھ رہا تھا, جانتے ہیں نا, پہلا قبلہ بیت المقدس یروشلم میں, دوسرا قبلہ یہ کعبہ مکے میں. میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر بتا, جب میرا بابا دو قبلوں کی طرف نماز پڑھ رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ میرے مولا فرماتے ہیں سب جانتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی, اور جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو لات منات اور عزا کا پجاری تھا. میرے بابا نے دو بیعتوں میں حصہ لیا, پہلی بیعت میں تو کافر تھا, دوسری بیعت میں تو بیعت شکن تھا. پھر کہا کیا تو بھول گیا ہے جس علی کی تو برائیاں کر رہا ہے, جس علی کو تو برا بھلا کہہ رہا ہے, جب بدر میں اس علی نے تجھے اور تیرے باپ سے ملاقات کی تھی تو میرے بابا کے ہاتھ میں علم اسلام تھا, تیرے ہاتھوں میں کفر کا پرچم تھا. کیا تو بھول, اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر بتا جس علی کی تم مخالفت کر رہا ہے, ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کا نبی میرے باپ سے راضی تھا, تیرے باپ سے ناراض تھا. تیرا باپ رسول سے جنگ کرنے کو واجب سمجھتا تھا اور میرا بابا رسول کی جان بچانا واجب سمجھتا تھا. کیا تو بتا, سب کو چھوڑ کے سب سے پہلے تجھ سے سوال کرتا ہوں, تو کہاں تھا جب میرا بابا دو قبلوں کی طرف متوجہ تھا, جب میرے بابا نے دو بیعتوں میں حصہ لیا, جب میرا بابا رسول کا دفاع کر رہا تھا, اسلام کی خاطر جہاد کر رہا تھا, اور کہا بتا کیا تو اس بات کا گواہ نہیں ہے اس دن دربار امیہ کا ہے. میرے مولا کا جملہ سنیے, کیا تجھے وہ دن یاد نہیں جب ایک دن رسول خدا نے تیرے باپ کو اونٹ پر سوار دیکھا, آگے تو کھینچنے والا تھا, تیرا بھائی پیچھے سے ہنکانے والا تھا, تو رسول نے کہا سوار پہ بھی لعنت ہو, جو آگے آگے قائد ہے اس پہ بھی لعنت ہو, جو پیچھے پیچھے سائق ہے اس پہ بھی لعنت ہو. یعنی سوار پہ بھی لعنت, آگے والے پہ بھی لعنت, پیچھے یعنی رسول نے بھی تین پہ لعنت بھیجی ہے. تو دیکھیے آپ نے, اے اللہ اس پہلے پہ بھی لعنت ہو, وہ جو دوسرا آگیا اس پہ بھی لعنت ہو, جو تیسرا پیچھے اس پر بھی لعنت ہو. اب آپ سمجھے ہم تین پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ کا ذہن کہیں اور جائے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں. کہا کہ تجھے یاد نہیں ہے, جی فرمائیں. چاروں پتھر مکہ میں, وہ چھپے نہیں گزاروں میں, تم تین کو پتھر مارتے ہو لاکھوں اور ہزاروں میں, ایک پتھر کالے رنگ کا ہے, تم جس کو بوسے دیتے ہو, پھر اسی منہ سے تم کہتے ہو کہ کچھ فرق نہیں ہے. سلامت سلامت توجہ ہے میرے ساتھ, بس تمام کر رہا ہوں بھائی. یہ طویل مناظرہ ہے, بہت طویل ہے, اور میں چند جملے جو چن کے لایا ہوں آپ کو ہدیہ کر کے میں حضرت کرتا ہوں, باقی جو ہے ورنہ گفتگو طویل ہو جائے گی. اب مولا نے کہا کہ رسول خدا نے 7 مقامات پر ابو سفیان پہ لعنت کی. 7 مقامات. اب میں وہ نہیں پڑھوں, کتابوں میں محفوظ, آپ جا کے مطالعہ فرما سکتے ہیں, مجھے مختصر کرنا ہے. اچھا یہ سلسلہ ختم ہوا, اب میرے مولا متوجہ ہوئے عمر ابن عثمان ابن عفان کی طرف. سمجھ آئے میرے ساتھ؟ خلیفہ ثالث کا بیٹا ہے, کہتا ہے کہ آپ کے بابا نے میرے باپ کا قتل کیا.
وہ ملوث تھے، اور تبھی تو جنگیں ہوئی، صفین اور جمل کے قتل خلیفہ کا ہم انتقام لیں گے، ایک ڈرامہ جو رچایا گیا کہ ہم جو ہے اسلام کی خاطر اور خلافت کی خاطر اور جو ہے قتل جو ہے خلیفہ کی خاطر ہم نے جو ہے علی سے انتقام لینا ہے اور جنگ کرنی ہے۔ خدا کی قسم میرے مولا نے اس کو دیکھا اور بہت ہی تعجب کیا، کہا تو، میں اپنے انداز کہا مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ تو بھی میرے باپ کی شان میں یوں گستاخی کر سکتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں میں تجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ تجھے جواب دیا جائے۔ بھئی اگر مولا کی شان، مولا علی کی شان اس قدر بلند ہے کہ دشمنوں نے بھی آپ کے قصیدے پڑھے ہیں، اب اگر کوئی نالائق آپ کو برا بھلا کہے تو اس کی اوقات کیا ہے؟ دربار ان کا ہے لیکن بیٹا شیر خدا کا ہے۔ کہا تو، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ تو میرے باپ کی شان میں گستاخی، تیری اوقات تو ہے کون؟ میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ تجھے جواب دیا جائے۔ اب جملہ سنے، بہت لطیف جملہ ہے میرے مولا کا، کہا تیری مثال اس مچھر جیسی ہے جس نے کھجور کے درخت کو یہ کہا کہ ذرا سنبھلنا میں اترنے لگا ہوں۔ تیری اوقات یہ ہے کہ تو اس مچھر جیسا ہے کہ جس نے اترتے وقت درخت سے کہا ذرا سنبھلنا میں اترنے لگا ہوں، اور درخت نے پلٹ کر کہا کہ مجھے تو تیرے آنے کی خبر نہ تھی، اب جانے کا کیا غم ہوگا؟ تو ہے کون؟ تو وہ مچھر ہے کہ درخت نے کہا تو ہے، مجھے تو خبر ہی نہیں، تو کیونکہ کھجوروں پہ مچھر بیٹھتے ہیں، تو کہا کہ مجھے تو تیرے آنے کی خبر نہ تھی، اب جانے کا کیا غم ہوگا؟ بس عزیزان محترم، کس طرح میرے مولا نے اسے بے بس کر دیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، طویل جو ہے جملے ہیں، وہ 2 سے 3 اور جملے اور میں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ اب مولا متوجہ ہوئے اس کی جانب جس سے بڑا کوئی خبیث شاید نہیں تھا، عمرو ابن عاص۔ میرے مولا کہتے ہیں تو، تیرا باپ تو رسول خدا کو ابتر کہتا تھا، تو میرے باپ کی بات کرتا ہے؟ یہ اس کی اولاد ہے جو حضور کو تنگ کرتا تھا، دل آزاری کرتا تھا، عمرو ابن عاص، وہ عربی والا عاص، انگلش والا نہیں۔ کہا تو کون ہے؟ کہ تیرا باپ تو وہ ہے کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تیرے باپ پہ تبرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کس طرح اس شخص نے، اب آپ کو یاد ہوگا صفین کا وہ معرکہ جب علی ذوالفقار لیے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے تھے، خدا کی قسم کیسے کیسے آل محمد کے مقابلے میں آ رہے ہیں، خدا کی قسم ایسا کام کیا کہ تاریخ اسلام آج تک شرمندہ ہے، جو ناقابل بیان ہے۔ بس میں اسی پہ، میرے مولا کہتے ہیں تو میرے باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اب خدا کی قسم اگلے جملے سخت ہیں، مجھے معاف کریں گے، لیکن اگر میرے مولا حسن کے جملے نہ ہوتے نا تو میں منبر سے نہ پڑھتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں، کیونکہ آخر معصوم کا جملہ ہے، اور معصوم کے جملے کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں تو میرے باپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جا پوچھ اپنی ماں سے۔ میرے مولا حسن، جا پوچھ اپنی ماں سے، جب تیری ماں کے یہاں تیری پیدائش ہوئی تو 5 مردوں میں اختلاف ہو گیا تھا۔ کہاں بیٹھے؟ خدا کی قسم اگر یہ جملے میرے مولا حسن کے نہ ہوتے تو نہ پڑھتا منبر سے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، سر پہ اب ماما ہے۔ کہا جا پوچھ اپنی ماں سے، جب تیری پیدائش ہوئی تو 5 مردوں میں اختلاف ہو گیا،
اور انہوں نے تجھے سب سے خبیث کی طرف منسوب کر دیا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ میری شان میں یہی کافی ہے، میں علی کا بیٹا ہوں. تیری تذلیل میں یہی کافی ہے، تو اپنے باپ کا ہو کے دکھا، ثبوت تو لا. پھر میرے مولا ایک مرتبہ متوجہ ہوئے ولید ابن عتبہ کی طرف، کہا تو میرا کیا مقام، تو میرے باپ کو برا بھلا کہتا ہے؟ تو اگر میرے باپ علی کو برا نہ کہے تو کون کہے گا؟ میرے بابا علی نے تجھے شراب خوری کے جرم میں 80 کوڑے جو مارے تھے. بس تمام کر رہے ہیں. تو کون ہے؟ میرے باپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اس کو کیا کہا؟ جب 5 بندوں میں اختلاف ہو گیا. اب اسے کیا کہا؟ تو میرے باپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. میرے بابا نے تجھے کوڑے مارے تھے اور تیرے دل میں حسد اور بغض علی نہ ہو تو پھر کس کے دل میں ہوگا؟ پھر کہا جا پوچھ اپنی ماں سے، حسن ضمانت دے رہا ہے. حسن ضمانت دے رہا ہے، جا پوچھ اپنی ماں سے. جسے تو اپنا باپ کہتا ہے وہ عمر میں تجھ سے بھی چھوٹا ہے. بھئی اب آپ سمجھے روایتوں میں کیوں ملتا ہے یا علی قیامت کے دن سارے لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا سوائے آپ کے شیعوں کے. قیامت کے دن ایک ایک شخص کو ماں کے. کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ علامہ عماد الدین الطبری رحمہ اللہ کہ روایت کیا لکھتے ہیں؟ یا علی قیامت کے دن تمام عوام الناس کو ماں سے منسوب کیا جائے گا سوائے آپ کے شیعوں کے. انہیں باپ کے نام سے پکارا جائے گا. بھئی یہ علی کے شیعوں کی خاصیت ہے کہ انہیں قیامت کے دن باپ سے منسوب کیا جائے گا، کیونکہ باپ کے نام سے اسے بلایا جاتا ہے جس کا شجرہ کنفرم ہوتا ہے. ادب سے بات کروں گا حدود کہ جیسے دین بسا ہے درود کے علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا. حلال خون ہے جس کے وجود کے. کیا بات ہے. تو دیکھیے آپ نے حضرات خدائی قسم اور بھی بہت سخت جملے بس میں نے چھوڑ دیا. کچھ باتیں آپ خود جا کے مطالعہ کیجئے مولا نے کیا کیا تانے دیے ہیں، کیا کیا باتیں کی ہیں کہ. اور مولا حسن کہہ کے آئے تھے، فرما رہے تھے آ کے کہ اب انہیں میرا جواب بھی سننا ہوگا. بتا دیا میرے مولا نے کہ ہم وہ ہیں کہ جنہیں اپنے باپ پر ناز ہے. ہمیں اپنے بابا حیدر کرار پر ناز ہے، اپنے جد محمد مصطفیٰ پر ناز ہے. اور یہی خاصیت شیعیان حیدر کرار کی ہے. یہی خاصیت شیعیان حیدر کرار کی بھی ہے کہ جو عاشقان اہل بیت ہیں ان کی ولادت پاک ہیں. یہ روایتوں میں کہ پاک نسلیں ہیں، وہ پاک خون ہے، شرافت ہے. ورنہ اہل بیت کی محبت، وہ پاکیزہ محبت اور مودت وہاں نہیں آ سکتی جہاں کثافت ہو، خباثت ہو، گندگی ہو. بھئی مناظرہ ہو رہا ہے، ایک طرف معصوم ہے، معصوم ابن معصوم، امام ابن امام، صفی ابن صفی، شجاع ابن شجاع. ایک طرف عصمت و طہارت ہے اور ایک طرف خباثت ہے. بس یہ کہہ کہ میں نے طویل مناظر میں نے تمام کیا. میرے مولا چلے گئے، دربار سے تشریف لے گئے. اب حاکم شام نے مڑ کے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ذلیل یہ نہیں ہو سکتے. ضلالت ہماری ہے، رسوائی ہماری ہے، تذلیل ہماری ہوئی ہے. اب اگر اسی جملے پہ تمام کر مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی متعصب شخص اس خطبے کا انکار بھی کر دے، نہیں مانتا، سند ٹھیک نہیں، کس کتاب میں سند نہیں یا کون راوی ہے، ثابت نہیں ہے یہ خطبہ. بہت اچھی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس خطبے کا یا اس مناظرے کا انکار بھی کر دے تو کیا وہ تمام باتیں جو امام حسن نے کی ہیں کیا اس کا انکار ممکن ہے؟
کیا ان باتوں کا انکار؟ بھائی اگر کوئی انکار بھی کرتے کہ نہیں اس کتاب کو نہیں مانتے، اس روایت کو ہم نہیں مانتے، تب بھی میرے مولا کے جو جملے ہیں یا تمام تر نکات اس مناظرے میں موجود ہیں، کسی کی جرت نہیں کہ وہ انکار کر کے دکھائے۔ یہ سب سچ، سب ثابت ہے، تاریخی مختلف، یعنی یہ تمام باتیں جو بھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ مختلف تاریخی کتب سے ان کا اخذ کیا جاتا ہے، انہیں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ میرے مولا علیہ السلام وہاں سے دربار سے گئے، کہا کہ ضلالت ہماری رسو، آج بھی خدا اسی جملے پہ تمام کر رہا ہوں، یہ جو آج جو چل رہے ہیں اور شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بنی امیہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور جو ہے حاکم شام کو جو ہے ایک ہیرو بنا کے جو پیش کیا جا رہا ہے، ایک زمانے میں تو اس کا نام ہی کالی بن چکا تھا، اب آہستہ آہستہ بچوں کے نام پہ اس کے نام کو لایا جا رہا ہے، اس کے نام کو رکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدف یزید ہے، ہدف یزید ہے۔ اگر ان کو یہاں پر اب آپ سمجھیں، فضائل سے کام نہیں چلے گا۔ اب آپ اس پہ داد دیں گے نا، فضائل سے کام نہیں چلے گا، فضائل تبھی چلیں گے جب ان کے رذائل بھی پیش کیے جائیں۔ جب تک آپ نہیں بتائیں گے کہ ان کی برائیاں کیا تھی، پھر آپ بھی کہیں گے کہ شیخ الاسلام اور مومنین کا ماموں، وہی لکھنے والا، فلان جگہ کو فتح کرنے والا، اسلام کا ہیرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سنا ہی نہیں انہوں نے کیا کیا تھا۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہر جگہ کا تقاضا ہوتا ہے ایک حد میں رہتے ہوئے، لیکن بہرحال یہ چیز ضروری ہے کہ فضائل آل محمد کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کو بے نقاب کیا جائے، تاریخی حقائق کو اچھے احسن انداز میں سامنے پیش کیا جائے، نسلوں کے درمیان میں، بچوں کے درمیان میں، تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو یہ نہ کہیں کہ بس علی تو اچھے تھے، ان کا پتہ نہیں، شاید اچھے ہوں، پتہ ہی۔ اس لیے منبر کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں آل محمد کے فضائل ہوں، وہاں دشمنان آل محمد کے جو کرتوت تھے ان کو بھی اچھے احسن انداز میں جو ہے سامنے لائے۔ بس اسی دعا سے آج کے لیے، باقی انشاءاللہ کل سے کچھ مجالس ہیں، کچھ انشاءاللہ کل سے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے، اور اس کے بعد شہادت امیر المومنین دوبارہ جو ہے 3-4 روز اردو میں، اور اس طرح سے انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ بھی انشاءاللہ سننا پسند فرمائیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، آج جنہوں نے افطاری کا اہتمام کیا پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو موجود ہے تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو قبول فرما، پروردگارہ جو بیمار ہے تجھے مولا حسن کا واسطہ انہیں شفا عاجلہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے پروردگارہ مومنین مومنات میں انہیں جوار حسن مجتبیٰ میں جگہ عنایت فرما، حسن مجتبیٰ کی محبت، امام حسن مجتبیٰ کی معرفت میں اضافہ فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کو ہم سب راضی و خوشنود فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین مومنات ہیں، مسلمین و مسلمات ہیں، بالخصوص شیعیان پارا چرار، پروردگارہ ان کی جان مال عزت کا تحفظ فرما، دشمنان اہل بیت، طالبان، قاعدہ، آئسس، بنو امیہ کا خاتمہ فرما یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، صلوات السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب